تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد. گزشتہ ہماری گفتگو جہاں رکی تھی وہاں پر ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت کا ذکر نکلا تھا، اور وہ اس حوالے سے نکلا تھا کہ زبان سے کہی جانے والی نصیحتیں اتنی زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہوتی ہیں جتنی پریکٹیکل پیش کی جانے والی نصیحتیں ہوتی ہیں. تصوف اور طریقت میں بھی بزرگان دین کا یہی طریقہ کار رہا ہے. وہ بولتے کم اور کر کے دکھاتے زیادہ، اور ایسے لوگوں کے پاس ہی جو مرید تربیت پاتے ہیں وہ کامل ہوتے ہیں. زبان سے بولنے والے بہت ہوں گے لیکن ان کی باتوں کا دلوں کے اوپر اثر نہیں پڑتا. کر کے بتاؤ، پریکٹیکل کر کے بتاؤ، تو پھر جو آدمی فالو کرتا ہے وہ اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر حکم دینے میں، ایسا کرو کہنے میں ایک قسم کا آرڈر ہوتا ہے، تحکمانہ انداز ہوتا ہے، اور وہ زیادہ اثردار ثابت نہیں ہوتا. اور پریکٹیکل میں کوئی آرڈر نہیں ہوتا، اسی لیے آدمی آسانی کے ساتھ اس کو فالو کر لیتا ہے. تو حضرت عثمان غنی نے بھی اس طرح کی ایک مثال قائم کی تھی اپنے ابتدائی دور خلافت میں. جب آپ پہلی بار خلیفہ بن کر جب مسجد میں آئے اور خطبہ دینے کے لیے یا بیان کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے جب آپ ممبر پر چڑھے تو کیا ہوا؟ قصہ عثماں کے بر ممبر برفت، چون خلافت یافت بشتا بید تفت. حضرت عثمان غنی جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے تو تیزی کے ساتھ پریکٹیکل کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی کہ میں زبانی نصیحتیں، وربل سرمنز کے بجائے پریکٹیکل کی طرف آؤں گا اور تم کو سمجھاؤں گا کہ پریکٹیکل زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے. ممبر مہتر کے سہ پایا بدست، رفت بو بکرو دوم پایا نشست. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا اس کے 3 اسٹیپس تھے. ہر مسجد میں عام طور پر 3 اسٹیپس کے ہی ممبر بنائے جاتے ہیں. بہت کم ایسے مساجد ہیں جہاں پر کئی اسٹیپس والے ممبر بنائے جاتے ہیں، ورنہ سنت طریقہ تو یہی ہے کہ 3 اسٹیپس والے ممبر ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر شریف تھا وہ بھی 3 اسٹیپس کا ممبر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر والا جو اسٹیپ ہے اس کے اوپر کھڑے رہ کر خطبہ دیا کرتے تھے. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمائی کے بعد جب آپ نے خلافت کا عہدہ سنبھالا تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں تیسرے ممبر پر کھڑے ہونے کے بجائے دوسرے ممبر پر کھڑے ہونا شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہوا کرتے تھے، لہٰذا میں اس پر نہ کھڑے ہوں بلکہ نیچے اتر کر ایک اسٹیپ نیچے اتر کے آپ کھڑے ہوتے تھے. برسوم پایا عمر در دور خیش، از برائے حرمت اسلام و کیش. اب جب حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو حضرت ابوبکر کی سنت پر حضرت عمر نے اس طرح سے عمل شروع کیا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ایک ممبر اپنے آپ کو نیچے کر لیا تھا، میں اب ابوبکر کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایک سیڑھی اور نیچے کر لیتا ہوں. بالکل آخری جو سٹیپ رہتا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت عمر خطبہ دیا کرتے تھے، بتانے کے لیے کہ حرمت اور تعظیم کیا ہوتی ہے، بڑوں کی حرمت و تعظیم کیسے کی جاتی ہے. جس مقام پر بڑے کھڑے ہوتے ہوں وہاں پر آپ کھڑے نہ ہوں، تھوڑا سا پیچھے کا درجہ رکھیں. اب حضرت عثمان آئے خلیفہ بن کر. اب اسٹیپس تو 3 ہی ہیں، اب اس کے نیچے تو کوئی اسٹیپ ہے نہیں.
اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، دور عثمان آمد و بالائے تخت، برشد و بنشست آ محمود بخت۔ اب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان غنی سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر کھڑے ہوتے تھے وہاں پر چلے گئے، پہلی سٹیپ اور دوسرے سٹیپ پہ نہیں، جہاں حضرت ابوبکر اور جہاں حضرت عمر نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا وہاں پر آپ نے خطبہ نہیں دیا، بلکہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ پس سوالش کرد شخص بلفضول، کاں دو ننشستند بر جائے رسول۔ تو ایک سیدھے سادے آدمی نے ایک عجیب و غریب قسم کا حضرت عثمان غنی سے سوال کیا۔ ایسے سوال کرنے والے آپ کو ہر جگہ مل جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا حضرت ابوبکر نے خیال کیا، پھر حضرت ابوبکر کی نسبت کا حضرت عمر نے خیال کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کے درجے کا نہیں ہوں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں رسول اللہ کے درجے کا نہیں ہوں اس لیے میں نیچے آتا ہوں، حضرت عمر نے کہا کہ میں ابوبکر کے درجے کا نہیں ہوں اس لیے نیچے آتا ہوں، اور آپ نے دونوں کا طریقہ چھوڑ کر آپ رسول اللہ کے منبر پر جا کر بیٹھ گئے۔ پس تو چوں جستی عزیشاں برتری، چوں بے رتبت تو عزیشاں کم تری، تو آپ نے اپنے آپ کو بڑھتر کیوں بنایا؟ آپ نے ابوبکر اور عمر کے طریقے پر عمل کیوں نہیں کیا جبکہ آپ رتبے میں ابوبکر عمر دونوں سے بھی کم ہیں؟ سوال اپنی جگہ پہ بظاہر درست تھا، مگر عام لوگوں کو، بڑے لوگوں کے عمل پر ایسا اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو کرتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے، آپ ان کے مقام کے نہیں ہیں۔ آپ حضرت عثمان کو سکھا رہے ہیں کہ آپ ابوبکر اور عمر کے مقام پر نہیں ہیں، یہ سکھا رہے ہیں، لیکن آپ سوال کرنے والے کیا آپ عثمان کے مقام کے ہیں؟ تو پھر آپ یہ سوال ان سے کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے مولانا روم نے ایسے سوال کرنے والے کے لیے لفظ بلفضول استعمال کیا، بیکار کا سوال کرنے والا جس کی عقل اور معلومات کم ہیں، ایسے ہی لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں۔ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عمل کرنے والا ہم سے بڑا ہے کہ نہیں، بس ہم کو اس کے کام پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ گفت اگر پایا سومرا بسپرم، وہم آیت کے مثال عمرم۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس کو جواب دیا کہ اگر عمر جہاں کھڑے تھے نیچے کا اسٹیپ، اگر میں، کیونکہ ہے تو 3 اسٹیپس نا، اگر میں جا کر عمر کی جگہ پر کھڑے ہو جاؤں تو لوگوں کو یہ شبہ ہوگا کہ میں عمر جیسا ہوں، جبکہ میں عمر جیسا نہیں ہوں، عمر سے درجے میں کم ہوں۔ اگر میں عمر سے درجے میں کم ہو کر عمر کی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں اپنے آپ کو عمر کے درجے کا سمجھتا ہوں۔ وردوم پایا شوم من جائے جو، گویم مثل ابو بکرست او۔ اور اگر میں ایک اسٹیپ آگے چڑھ کر ابو بکر کی جگہ پر کھڑا ہو جاتا، وہاں پر اپنی جگہ بنا لیتا، تو لوگ مجھے کہتے کہ میں اپنے آپ کو ابو بکر جیسا سمجھتا ہوں۔ یہ کہتے تھے ہست ای بالا مقام مصطفیٰ، وہ میں مثلی نیست باآ شہمرا۔ میں نے مصطفیٰ کی جگہ کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ کسی کے ذہن و گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا کہ میں اپنے آپ کو مصطفیٰ کے برابر سمجھتا ہوں۔ اب میرے لیے یہی راستہ بچا ہے، میں ابو بکر کی طرح نہیں ہوں، میں عمر کی طرح نہیں ہوں، مصطفیٰ کی طرح تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے میں نے یہ جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ بعد ازاں برجائے خطبہ آن و دود، تاب قرب عصر لب خاموش بود۔ اس کے بعد جب یہ ہو گیا آپ اوپر جا کر منبر پر بیٹھ گئے۔ اب وہاں جانے کے بعد اب سب انتظار میں تھے کہ اب آپ خطبہ شروع کرتے ہیں، شاید اب حضرت عثمان خطبہ شروع کریں، اب شاید حضرت عثمان کچھ بولیں، لیکن عصر کے وقت تک حضرت عثمان غنی منبر پر صرف بیٹھے رہے، منہ سے ایک کلمہ بھی نہیں نکالا، خاموش بیٹھے ہوئے بس۔ زہرا نے کسرا کے گوید ہی بخاں، یا بروں آیت ز مسجد آزماں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ مسجد میں بیٹھے تھے انتظار میں کہ عثمان اب خطبہ شروع کریں، جب خطبہ شروع کریں، لیکن حضرت عثمان شروع نہیں کرتے تھے، خاموش بیٹھے تھے، اور جتنے لوگ تھے پورے خاموش بیٹھے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی آگے بڑھ کے پوچھنے کی کہ آپ خطبہ کیوں نہیں دیتے۔ دم بخود پوروں کی زبان بند، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے ان لوگوں کی زبانوں پہ تالا لگا دیا ہے۔ اچھا، پھر
جب یہ دیکھ لیا کہ حضرت عثمان غنی خطبہ نہیں دے رہے ہیں تو شاید اٹھ کے چلے جائیں کہ بھئی کیا کریں، اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے عثمان خطبہ ہی نہیں دے رہے ہیں، بول کے اٹھ کے جا بھی تو سکتے ہیں مصلی، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر چلے جائیں۔ ہیبت بنشست بد بر خاص و عام، پرشد از نور خدا آن صحن و بام۔ ہر خاص و عام کے اوپر ایک عجیب قسم کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک عجیب قسم کی ہیبت ہوتی ہے، وہ قدرتی طور پر ایک روب و دبدبہ قائم ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ بول نہیں پاتے، ان کا منہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک خاص قسم کا نور اس وقت سین پر اترا ہوا ہوتا ہے۔ وہ نور کے اثرات ہوتے ہیں، وہ فیضان کے اثرات ہوتے ہیں کہ سننے والے دم بخود ہو جاتے ہیں، کسی کا منہ کھل نہیں پاتا۔ ہر کے بنا ناظر نورش بدے، کور زاں خورشید ہم گرم آمدے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ محفل میں کچھ لوگ بینا ہوتے ہیں، کچھ لوگ نابینا ہوتے ہیں، کچھ لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کا نور نازل ہوتا ہے، جب فیضان اترتا ہے، تو اس فیضان کو دیکھنے والی نگاہیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اکثر نگاہیں دیکھنے والی نہیں ہوتی، ہے نا؟ لیکن آپ دیکھیں گے محفل میں جب اس طرح کی کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے تو سب کے اوپر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ دیکھنے والوں پر ہونا چاہیے، جو نہ دیکھنے والا ہے اس کے اوپر کیا طاری ہوا، کیوں وہ اثرات محسوس کر رہا ہے۔ تو آپ یہاں پر اس کی مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو دیکھنے والا تو سورج کی روشنی کو دیکھتا ہے اور روشنی دیکھ کر اندازہ کرتا ہے کہ سورج نکل چکا ہے، لیکن ایک نابینا شخص جب سورج کی نیچے جاتا ہے اس کو تو نہ سورج نظر آتا ہے نہ سورج کی روشنی نظر آتی ہے، لیکن وہ کہہ دیتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ کیسے محسوس کیا اس نے؟ سورج کی گرمی سے محسوس کیا۔ تو ایک خاص قسم کی گرمی ہوتی ہے جو محفل میں طاری ہوتی ہے، دیکھنے والا تو دیکھ ہی لیتا ہے لیکن نہ دیکھنے والے بھی اس کی گرمی محسوس کر لیتے ہیں۔ پس گرمی فہم کر دے چشم کور، کے برآمد آفتاب بے فطور۔ گرمی کی وجہ سے اندھا بھی سمجھ رہا تھا کہ سورج نکل چکا ہے۔ اگر اندھے سے آپ پوچھیں کہ بھئی آپ کو کیسے پتا، آپ تو اندھے ہیں، آپ کو کیسے پتا کہ سورج نکل چکا ہے؟ آپ تو نہ سورج کو دیکھ پاتے نہ روشنی کو دیکھ پاتے ہیں۔ وہ کہے گا نہیں، میں سورج کو بھی نہیں دیکھ پاتا، میں روشنی کو بھی نہیں دیکھ پاتا ہوں، لیکن جو سورج سے گرمی نکلتی ہے وہ تو مجھے مس کر رہی ہے، اس سے میں اندازہ کر لیتا ہوں کہ میں اس وقت دھوپ میں کھڑا ہوں۔ لیک ای گرمی کشایت دیدہ را، تاب بیند عین ہر بش نیدہ را۔ لیکن یہ گرمی آنکھ کو کھول دیتی ہے، انسان کو دیکھنے والا بنا دیتی ہے، تاکہ پھر آنکھ ہر سنی ہوئی بات کو دیکھنے کے قابل بن جائے۔ پہلے وہ سنی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، پہلے سورج اور سورج کی روشنی کی ساری باتیں دیکھنے والے سے سن کر اندھا مانتا ہے۔ ابتدا میں سورج اور اس کی روشنی کی ساری باتیں دیکھنے والے سے سن کر اندھا مانتا ہے، لیکن جب وہ سورج کے روشنی کے نیچے آ جاتا ہے، دھوپ میں آ جاتا ہے، تو اس کی نابینا ہونے کی جو صفت ہے وہ ہونے کے باوجود وہ سورج کے وجود کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں جو فیضان کا معاملہ ہے، نور کا معاملہ ہے، یہ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو مطلب آپ ایک اسٹیپ آگے بڑھ چکے ہیں۔ اگر یہ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کی حس بھی کام نہیں کر رہی۔ اگر یہ محسوس ہو رہا ہے تو یہ اچھی علامت ہے۔ آج یہ محسوس ہو رہا ہے، کل آنکھیں بھی آ جائیں گی۔ گرم یشرا زجرتے و حالتے، زاں تپش دل را کشادے فسحتے۔ مگر ایک چیز یاد رکھیے کہ سورج کی گرمی جب آتی ہے تو اس میں ایک قسم کی تنگ دلی اور ایک قسم کی جو ہے روب و دبدبا، ایک قسم کا گریویس ایجیٹیشن ہوتا ہے، ایک بے چینی کسی کیفیت ہوتی ہے دھوپ کی گرمی کی وجہ سے، یہ ہوتا ہے۔ ذات تپش دل را کشادے فسحتے۔ لیکن یاد رکھو کہ سورج کی گرمی سے گرمی ضرور ہوگی آپ کو، سورج کی گرمی، دھوپ کی تپش آپ کو کچھ پریشان تو کرے گی، تھوڑی تکلیف تو پہنچائے گی،
لیکن یاد رکھو سورج کی روشنی سے ہی انسان کو اطمینان و سکون بھی ملتا ہے. یہ جو جوائس فریڈم انسان کو محسوس ہوتا ہے، جو ایکسپینشن محسوس ہوتا ہے انسان کے اندر، وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے. آپ ایک ایسے وقت پر جبکہ آسمان پر گھنگور گھٹا چھائی ہوئی ہے، کالا ابر چھایا ہوا ہے، باہر نکلیے. اور ایک وقت جبکہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، سورج نکلا ہوا ہے، آسمان بالکل چھٹا ہوا ہے، وہ ٹائم پہ باہر نکلیے. آپ کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ محسوس کیجئے. فریش آپ کب ہوں گے؟ گھنگور گھٹا کالا ابر چھائے ہوئے وقت یا دھوپ کے وقت؟ دھوپ کے وقت ہوں گے. کور چون شد گرم از نور قدم از فرح گویت کے من بینا شدم. جب اس نور کی وجہ سے اندھا گرم ہو جاتا ہے، سورج کی گرمی کی وجہ سے جب اندھا جو سورج کو دیکھنے والا نہیں ہے، سورج کی روشنی کو دیکھنے والا نہیں ہے، وہ گرم ہو جاتا ہے، گرمی محسوس کرتا ہے، دھوپ کی گرمی اپنے اوپر محسوس کرنے لگتا ہے، تو اس سے جو فرحت محسوس کرتا ہے اس سے یہ کہنے لگتا ہے کہ میں تو دیکھنے والا ہو گیا ہوں. جو لوگ فیضان کو، کرم کو صرف محسوس کرنے والے ہیں، وہ حالانکہ صرف محسوس کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب اتنا زیادہ محسوس کرتے ہیں تو ان کو یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب ہم دیکھنے والے ہو گئے ہیں. نہیں، ابھی آپ دیکھنے والے نہیں ہوئے ہیں، ابھی صرف محسوس کرنے والے ہوئے ہیں. سخت خوش مستی ولے ایب الحسن پارائے راہست تا بینا شدن. تو آپ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ محسوس بھی ہو رہا ہے تو آپ اچھی کیفیت میں ہیں. اے بھلے مانس، بہت اچھا اور بہت مست ہے تو، تجھے محسوس بھی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. مگر یہ مت سمجھ کے تو دیکھنے والا ہو گیا ہے. دیکھنے والا بننے کے لیے تھوڑا اور راستہ طے کرنا ہوگا. ابھی نہیں، ایک وقت لگے گا، اس کے بعد دیکھنے والا بنے گا. ای نصیب کور باشد زافتاب ست چنی واللہ اعلم بالصواب. یہ جو احساس ہے، کرم کے وقت ہونے کا احساس، فیضان کے لوٹنے کا احساس، نور پاشی کا احساس، یہ جو احساس ہے، یہاں سے لے کے اس نور کو دیکھنے تک کا جو مرحلہ ہے، یہ مرحلہ بہت طویل ہے. یہاں سے سورج کی طرح ہے نا، جیسا زمین سے سورج بہت دور ہے، ویسے ہی یہ محسوس کرنے سے لے کر دیکھنے تک کا مرحلہ بھی بہت دور ہے، 100 گنا زیادہ ہے. یاد رکھو. وہاں کے او آ نور را بینا بود شرح او کہ کار بوسینا بود. اور جو دیکھنے والا ہے ریئل میں اس نور کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا ہوتا ہے، وہ آدمی اس نور کی تشریح نہیں کر سکتا. وہ صرف دیکھتا ہے، بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیا نور ہے. اور یہ عام آدمی تو دور کی بات ہے، بو علی سینا جیسا فلاسفر بھی نہیں بیان کر سکتا. ایسی قابل شخصیت بھی ایسی ہے کہ ان کے پاس اس نور کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. بو علی سینا بہت بڑی اور قابل شخصیت گزری ہے. اسلام میں ان کو شیخ الرئیس کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. بہت باصلاحیت اور بے شمار خوبیوں کے مالک شخصیت تھی. ان کا اصل نام ابو علی الحسین بن عبداللہ تھا. ابو علی ان کی کنیت تھی، اصل نام ان کا حسین تھا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ تھا. پھر ان کے والد کے والد یعنی دادا کا نام حسن، پھر ان کے والد کا نام علی، پھر ان کے والد کا نام سینا تھا. اصل نام ان کا ابو علی الحسین بن عبداللہ بن حسن بن علی بن سینا یہ تھا. تو لیکن سینا چونکہ یہ سب کامن نیمز ہے نا، یہ حسین، عبداللہ، حسن، علی، یہ سب عام نام ہیں. تو اس کے اندر جو عام نہیں رہتا نا، خاص نام جہاں رہتا ہے اس سے شہرت ملتی ہے. تو یہ بو علی سینا سے آپ کو شہرت مل گئی. کچھ لوگ بو علی سینا کہتے ہیں، کچھ ابن سینا کہتے ہیں، کوئی ابو سینا کہتے ہیں، مختلف قسم کے آپ کے نام مشہور ہو گئے. بہرحال سینا جو ہے وہ آپ کے دادا کا نام ہے، وہاں سے آپ مشہور ہو گئے. اور ویسٹرن ورلڈ میں ایویسینا کہتے ہیں. ایویسینا بہت بڑے فلسفی، شاعر، مفکر، ادیب، حکیم، ماہر فلکیات، ماہر طبیعت، فزیشین، لائر، سائیکولوجسٹ، کیمسٹ، فقی،
بے شمار خوبیاں رکھتے تھے. القانون فی الطب ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے. ویسے تو 450 کتابیں بیان کی جاتی ہیں ان کی لکھی ہوئی، لیکن القانون فی الطب اور کتاب شفا یابی، دا بک آف ہیلنگ، یہ بہت مشہور ان کی کتابیں ہیں. اور علم کلام کے ماہر تھے. تو آپ ان کے حوالے سے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. یہ اصل میں صوبہ بخارا جو ہے ازبکستان میں، آج کا ازبکستان ہے، پہلے یہ سامانیہ نام کا ایک سلطنت تھی، اس کا علاقہ تھا، وہاں پر آپ پیدا ہوئے. اس وقت ازبکستان میں ہیں. اور پھر ایران کے صوبہ ہمدان میں آپ کی وفات ہوئی. آپ کا دور 980 سے 1037 عیسوی بتایا جاتا ہے، جو ہجری کے حساب سے 370 سے 428 ہوتی ہے. 57 ایئرس کے آس پاس آپ کی عمر تھی. تو بہت بڑی قابل شخصیت تھی. ان کے حوالے سے مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں کر سکتے اس نور کی کیفیت کو بیان الفاظ میں. گر شوت ستو کہ باشد ای زباں کے بے جنبانت بے کف پردہ آیا. اگر زبان 100 گنا ہو جائے، اگر زبان کی جو طاقت ہے، الفاظ کی جو طاقت ہے، اگر اس کو 100 ٹائمز بھی کر دیا جائے، تب بھی زبان اپنے ہاتھ سے مشاہدے کے پردے کو نہیں ہٹا سکتی. یہ نور کا تعلق مشاہدے سے ہے، دیکھنے سے ہے. دیکھیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا. زبان کے پاس ہزاروں لہجے، ہزاروں زبانیں، ہزاروں انداز، ہزاروں الفاظ آ جائیں، لیکن زبان آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ سے مشاہدے کے پردے کو نہیں ہٹا سکتی. مشاہدہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. وائے بروے گر بسایت پردرا تیغ اللہ ہی کنت دستش جدا. اور اگر یہ زبان اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس پردے کو ہٹانے کی کوشش کرے تو خدا کی تلوار اس کے ہاتھ کو ہی کاٹ دے گی. زبان کی مجال نہیں ہے کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے اس پردے کو ہٹائے جس کا تعلق مشاہدے سے ہے، جس کا تعلق دیکھنے سے ہے. دست چبوت خود سرش را برکند سرے کس جہل شرحا می کند. ہاتھ تو بہت معمولی چیز ہے، یہاں تو ہوگا کہ زبان کا ہاتھ ہی نہیں، زبان کی گردن بھی کٹ جائے گی اگر وہ کچھ الفاظ بیان کرے گی لوگوں کو سمجھانے کے لیے جس کا تعلق مشاہدے سے ہے. نہیں ہو سکتا. این بے تقدیر سخن گفتم ترا ورنہ خود دستش کجا ہو کجا. یہ بھی بات جو میں نے تم سے کہی ہے کہ زبان اپنا ہاتھ بڑھائے گی تو مشاہدے کا پردہ ہٹانے کے لیے، تو خدا کی تلوار اس کا ہاتھ کاٹ دے گی، اس کا گردن کاٹ دے گی. یہ بات بھی میں نے ایک فرضی طور پر کہی ہے، ورنہ زبان اپنا ہاتھ دراز کر ہی نہیں سکتی. زبان کا ہاتھ کہاں اور وہ کہاں، مشاہدے کی منزل کہاں. یہ تو میں نے صرف سمجھانے کے لیے ایک فرضی طریقے سے ہائپوتھیٹیکلی میں نے یہ بات کہی ہے، ورنہ یہ نہیں ہے ایسا ہوا تو ویسا ہوا. یہ خالی ہائپوتھیٹیکلی بولنے والی باتیں ہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. خالا را خایا بدے خالو بدے این بے تقدیر است یعنی گر بدے. اب آپ یہاں پر بڑی عجیب و غریب قسم کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی عادت ہوتی نا ایسی فرضی باتیں، ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا تھا، ویسا ہوتا تو ایسا ہوتا تھا. ارے کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے، وہ ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا تو کیا ہے. کسی بھی چیز میں اگر 0.01% بھی اگر کوئی امکان ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاش ایسا ہو یا ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا تھا. اگر آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک انسان، عام انسان بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے تو وہاں پاسبلٹی ہے، لیکن کوئی ایسی بات اگر کہیں جو پاسبل ہی نہیں ہے، کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو تو ویسا، بیکار کی وقت یہ تزیہ و خات ہے. اس مفہوم کو میں نے ایک شعر میں بھی بیان کیا، ایک غزل میں. وہ غزل ہے: تیرے چہرے کو کیا زوپاش کہنا، کمال سنت نقاش کہنا، زبانی ہی صحیح کہتا تو ہے کچھ، میرے ہمدرد کو خوشباش کہنا. اس غزل میں ایک شعر ہے: تزیہ وقت ہے لغو و عبث ہے، جو ناممکن ہے اس پر کاش کہنا. جو بات ناممکن ہے اس کے اوپر یہ کہنا کاش ایسا ہو جائے یا ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا تھا، بیکار کی بات ہے، کام کی نہ کاج کی. تو آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، فرضی باتیں،
ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہے. خالا را خایا بدے خالو بدے. خایا کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ لفظ کو آپ نے یہاں پر خالا خایا خالو 3 استعمال کیا. خایا کہتے ہیں اصل میں مرد کی شرمگاہ، ٹیسٹیکل کو خصیہ کہتے ہیں اردو میں اس کو. آپ کہتے ہیں کہ کوئی اگر آ کے کہے کہ اگر میری خالہ کو خایا ہوتا تو وہ خالو ہوتا، کیسی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا. بھائی جو ہوا ہی نہیں اس کو اگر ایسا ہوتا تو اگر ویسا ہوتا، کیا بات، بیکار کی باتیں ہیں. مرزا غالب ایک غزل میں ایسے ہی کہتا ہے، ہوئی مدت کی غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. مگر جو ہونا تھا وہ ہوا، جو نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہوا، اور یہ ہوتا تو کیا ہوتا بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو یہاں پر بھی جو مولانا روم کے فرماتے ہیں کہ میں نے جو فرضی بات کہی ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. زبان مشاہدے کا پردہ ہٹانے کی جرت کر ہی نہیں سکتی. وہ ہاتھ بڑھائے گی تو ہاتھ کٹ جائے گا، وہ سر بڑھائے گی تو سر کٹ جائے گا. یہ ساری فرضی باتیں ہیں. الزباں تا چشم کو پاکس شکست، 100,000 سال گویم اندکست. زبان کے ذکر سے آنکھ کے مشاہدے تک، زبان کے ذکر سے لے کر آنکھ کے مشاہدے تک اتنا لمبا سفر ہے کہ اگر لاکھوں سال کی مسافت میں اگر کہوں، tens of thousands of years کا ڈسٹنس اگر میں بیان کروں تو بھی کم ہے. ہی مشو نومید نور از آسماں، حق چو خواہد می رسد در یک زماں. اب یہ جو میں نے تم سے کہا ہے کہ زبان کے الفاظ سے لے کر آنکھوں کے دیکھنے تک ہزاروں لاکھوں سال کا سفر ہے جو میں نے کہا ہے، تو اس سے مایوس نہیں ہو جانا کہ ہم کہاں جا سکتے ہیں. وہاں تک ہم وہاں تک کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ایسا مت کہو. جب خدا چاہے گا تو پہنچ بھی جاؤ، حالانکہ بہت دور ہے، لیکن تب بھی تمہارا پہنچنا ممکن ہے اگر اللہ نے چاہا تو. اب کیسے ممکن ہے؟ اتنی ناممکن دکھائی دینے والی بات اب اس کی مثال دینے کے لیے سمجھاتے ہیں. صد اثر در کانہا از اختراں، می رسانت قدرتش در ہر زماں. ستاروں کے اثرات کو دیکھو جو زمین سے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور پر ہیں، کئی 100 سالوں کا سفر کے ڈسٹنس رکھتے ہیں، لیکن ان ستاروں کا اثر کیسے سیکنڈز میں زمین تک پہنچتا ہے. کیسے سونے اور ہیروں کی کانوں کے اندر ان کے اثرات پڑ کے زمین کے معمولی پتھر سونے اور ہیروں میں کنورٹ ہو رہے ہیں، یہ انہی ستاروں کے اثرات کی وجہ سے ہے، جبکہ وہ اتنی دور ہیں، کئی ہزار سالوں کے ڈسٹنس پہ بیٹھے ہیں جا کے. اختر گردوں ظلم را ناسخست، اختر حق در صفاتش راسخست. ایک ستارہ ہے جو تاریکیوں کو دور کرنے والا ہوتا ہے. زمین کی تاریکیوں کو دور کرنے والا ایک ستارہ ہوتا ہے جو سیلیسٹیل اسفیئر سے وہ تارا اپنی روشنی زمین کی طرف بڑھا رہا ہے، تو اتنے ہزاروں سال کا سفر والے ڈسٹنس سے اس کا اثر ہو رہا ہے. اور جب ایک معمولی اللہ کا پیدا کردہ ستارہ اتنے ہزاروں سال کے ڈسٹنس سے اپنا اثر زمین میں پھینک سکتا ہے، تو خود اللہ تعالیٰ کا ستارہ اپنی صفات میں کیا اثر رکھتا ہے. تو اس لیے اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے تو بظاہر آپ کے لیے ناممکن، لیکن اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے. اس لیے کوشش سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. چرخ 65 سال را اے مستعین، در اثر نزدیک آمد بازمین. اے مدد کے طلب کرنے والے انسان، آسمان 500 سال کی مسافت پر ہے. جس سیلیسٹیل اسفیئر کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ بات بیان کرتے ہیں کہ آپ زمین سے 500 سال کے ڈسٹنس پہ وہ واقع ہے، لیکن اثر کرنے میں زمین کے نزدیک ہے. سورج کو ہی آپ لے لیجئے، اتنی دور ہونے کے باوجود سورج کی روشنی سورج سے زمین تک آنے میں کتنا ٹائم لگاتی ہے، اسی کو دیکھ لو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو زمین پر روشنی دینے کے لیے جب بنایا ہے تو سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے.
سہ ہزاراں سال و پانست تا زحل دم بدم خاصیتش آرد عمل. اچھا، یہ جو زحل کا ستارہ ہے جس کو انگلش میں سیٹرن اور ہندی میں شنی کہتے ہیں، اب یہ 3,500 سال کا ڈسٹینس رکھتا ہے زمین سے، لیکن آپ دیکھیے اس کی خاصیتیں زمین پر کیسے کام کر رہی ہیں. در ہمش آرت چو سایہ در ایاب طول سایہ چیست پیش آفتاب. اللہ چاہے تو یہ جو سایہ ہے سورج کی روشنی کا، اس کو بھی وہ چاہے تو درہم برہم کر دے. سورج کے سامنے، اس سورج کے سامنے یہ سائے کی درازی کیا چیز ہے؟ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس سے امید رکھو اور تم محنت کیے جاؤ. اگر یہ چیز تم کو حاصل ہوئی ہے کہ تم محسوس کر سکتے ہو دیکھنے کے قابل نہ ہونے کے باوجود، تو یہ بھی تمہارا ایک پلس پوائنٹ ہے. اس کو کنٹینیو رکھو، تھوڑی اور محنت کرو، انشاءاللہ دیکھنے کے قابل بھی بن جاؤ. وز نفوس پاک اختر وش مدد سوئے اختر ہائے گردوں کی رسد. اگر اللہ کے نیک بندوں کی جانب سے تم کو مدد حاصل ہو جائے تو پھر تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے وہ لوگ ہوتے ہیں، عام دنیا والے ستاروں سے مدد لیتے ہیں. عام دنیا والے اپنی زندگی میں ستاروں سے مدد لیتے ہیں، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کی مدد ستاروں کو پہنچتی ہے. تم کو کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ ظاہراً اخترا قوام ما باطن ما گشت قوام سما. بظاہر یہ ستارے ہمارے وجود کا باعث ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہمارا باطن ہے، جو ہمارا انسائٹ ہے، وہ آسمان کی ماہیت بنانے والا ہے. اپنے باطن کو اتنا معمولی مت سمجھو، اپنے ایمان کو اتنا معمولی مت سمجھو. تمہارا جسم کسی کام کا نہیں، تم ظاہری طور پر کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن جو ایمان اور جو دل کی صفائی تم کو حاصل ہے وہ ستاروں سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے. اس کو سمجھو تو تم کو وہ بلندیاں حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. بس شرط صرف یہ ہے، محنت کرنی ہوگی. علامہ اقبال نے اس حوالے سے کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. یہ قصر سلطانی بادشاہوں کے پیلیسز کے اوپر جا کر بیٹھ کر دنیا دار سلطانوں کے پیچھے پیچھے بھاگ کر اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرنا، یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے. تم تو شاہین ہو، تم تو فیلکن ہو. تمہارا گھر یہ پیلسوں کی گنبدوں پہ جا کے بیٹھنا نہیں ہے، تم تو پہاڑوں کی چٹانوں میں جینا. تو ایمان والے سے خطاب ہو رہا ہے، تمہارے پاس جو ایمان کی دولت ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے. اس کا استعمال کرو، صحیح رہنمائی حاصل کرو، پھر تم مشاہدے کی منزل پر بھی پہنچ سکتے ہو. ہم لوگ سب کچھ ہمارے پاس رکھتے ہیں، لیکن اس کو استعمال نہیں کرنے کی وجہ سے، محنت نہ کرنے کی وجہ سے، سارے ٹولز جو ہمارے پاس ہیں ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں. انسان کے پاس اگر ٹولز موجود ہیں لیکن اس نے ان ٹولز کا استعمال نہیں کیا تو کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے ٹولز لیکن استعمال نہیں کر رہا ہے. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ اٹھو، بیدار ہو اور محنت کرو تو وہ درجہ، وہ منزل بھی حاصل ہوگی. وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در